اور دوسری دنیا، جس دنیا میں ہمارا گزران ہے، جب ہم دنیا میں موجود ہیں، الحمدللہ اس راستے سے دنیا بھی بالکل جنتی بن جاتی ہے. ایسا عجیب راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. یہ اتنا پیارا راستہ ہے، اتنا عظیم راستہ ہے کہ ہر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر سنت چھوٹی بڑی کا معاملہ نہیں ہے. پانی پی لیں آپ، دروازہ کھول لیں، گھر چلے جائیں، سونے چلے جائیں، کھانا کھانے چلے جائیں، پانی پی لیں، کوئی بھی سنت انسان اختیار کرے، وہ سنت کی نیت سے اس پہ عمل جب کرتا ہے ایک دم وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. کتنی محنت لگی مجھے بتائیے. نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے. وہ شیطان ایسا شیطان ہے کہ وہ ہمیں بلا دیتا ہے. ہم ہیں نہیں ایسے. اس کا کیا کہ انسان کو جلدی بھوک لگی ہے، وہ احتیاط ہوئی نہیں، فوراً کھانا کھانا ہے. بس ایک انسان اگر روٹین بنا لے، عادت بنا لے کسی چیز کی کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو الحمدللہ چند دن کے بعد یہ برکت ہے سنت کہ فوراً وہ اس پہ زندگی بھر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ایک دفعہ اس انسان کو اسٹک ہونا پڑتا ہے. بس ایک چیز تو یہ سمجھ لے کہ بھئی انسان کے ایمان والے کی زندگی بالکل ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے بغیر سنت کے. بھئی یہ تو پکا سمجھنا، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. پورا قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں، حدیثیں یہ بتاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ یاد رکھو کہ میری اتباع کے بغیر تمہاری زندگی جو ہے بالکل بیکار ہے. اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو ایمان کی، تو اس کو ضائع کرو. ایک عجیب دیکھیں سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب دیکھیں آپ. اب یہ ہم لباس پہنتے ہیں، کتنا ضائع کر رہے ہیں اس لباس کو، مجھے بتائیں. سوچیں کیوں کہ اس لباس ہی سے بہت کچھ مل جاتا ہے. اور لباس ایک ایسی چیز ہے، صبح بھی پہنیں گے، شام کو پہنیں گے، جمعے کا لباس آپ کا الگ ہے، گھر جائیں گے تو لباس الگ ہے. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، میں خود ایسا کرتا ہوں کہ بھئی کیونکہ نماز کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے تو میں لباس تو آگے رکھ دیتا ہوں، کیا کہ اس کی سلوٹ ووٹ صحیح رہے. جب نماز پہ جائیں تو لباس صحیح ہو. بھئی گھر کا لباس یہ ہے، سونے کا لباس یہ ہے، کر دیتے ہیں آدمی. تو اب اس میں ایک فائدہ بلکہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لباس کے اندر تو بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. کیسے؟ بھائی دیکھو، اگر اس لباس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق پہننا شروع ہو جائیں تو یہ تو ایک بڑا خزانہ بن جاتا ہے. بہت بڑا خزانہ ہے یہ تو. یہ لباس تو ایسی چیز ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ذہن میں آئی الحمدللہ لباس کی وجہ سے. یہ پکی کر لینی یہ بات آپ سب نے، ہم نے بھی، میں نے بھی، آپ نے بھولنا نہیں اس بات کو. سچی بات ہے، بھولیں گے تو نہیں نا. یہ چیز سنت دیکھیں آپ، بہت بڑی سنت ہے کہ جب بھی ہم لباس پہنے تو ایک کام کر لیں. سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسے پہنا. تیرا کتنا شکر ہے حضرت ثانی کہ تو نے یہ جو مجھے کپڑا دیا ہے پہننے کے لیے، اس کا شکر ادا کر رہے آدمی. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے باپ نے چاہیے تو ہمارا کپڑا ہے. بھائی کچھ ہمارا نہیں ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے. ابھی زلزلہ آ جائے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے کپڑے بھی گئے، دکانیں بھی گئیں، مکان بھی گیا، بجلی بھی گئی، لائٹیں بھی گئیں، ایک سیکنڈ کے اندر دنیا بدل جائے گی. ہم کوٹ مانگ، کبھی آپ نے دیکھا نبی اللہ معاف فرمایا، ابھی دیکھیں اب کبھی صاحب آئے تھے بیچارے جو ہم سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بھئی فلاں جگہ بہت غریب ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور وہ اپنی ایمان بھی بیچ رہے ہیں. پتہ ہے اب فرض آپ خود سوچیں کہ اس مقام پہ آنکھ بند کریں، آپ ہیں کیا آ رہی ہے. کیوں ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمیں یہ قدر جو کپڑا اللہ نے دی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے بتا گئے ہیں کہ ایمان تک لوگ بیچ رہے ہیں. پیٹ میں جب روٹی نہیں جاتی، جب کپڑا نہیں ملتا. اللہ پاک نے ہمیں کپڑا دیا ہے،
حکم ہی اللہ کے نبی کا، میری سنت ہی ہے کہ جب کوئی انعام تمہیں مل رہا ہو تو اس نعمت کو یہ سمجھو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تیرا فضل ہمیں دے رہا ہے. اتنا ذوق ہونا چاہیے ہمارا. یہ جو کپڑے ہم پہن لیں بس پہن لیا، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تعلق تمہارا رب سے نہیں ہے، اتروا دے گا تمہارے گھر کپڑے. بولو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کسانی ہے. یہ تو نے جو ہمیں کپڑا دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھے کپڑا دے دیا میں نے پہن لیا، تو تیرا کرم ہے. کیونکہ کروڑوں انسان جو ابھی آپ کے سامنے گئے وہ تو اس کپڑے کی وجہ سے ایمان بیچ رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں کہ ہمیں کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. ہم سردی میں آپ بتائیں کہ -ڈگری کا ٹمپریچر ہو اور اس آدمی کے پاس، بیچارے کے پاس قمیص نہ ہو پہننے کے لیے، کیا حال ہوگا اس کا؟ تصور کریں ہم. کیوں ہم یہ تصور کر کے جب میں یہ سویٹر پہنوں گا، قمیض پہنوں گا تو شکر نہ کروں گا اللہ کا؟ ہم اتنا نہیں بول سکتے کہ الحمدللہ حاضر کسانی حاضر رزقن، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ قمیض پہننے کے لیے دی ہے. صرف اتنا کہنا ہے اردو میں، فارسی میں، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑا دیا پہننے کے لیے. اور کتنی بڑی پیاری بات کی اللہ کے نبی نے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی قوت کے تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، تیرا شکر ہے مولا. بس اتنی بات کی ہے. 2 منٹ نہیں لگتے یہ بات کہنے میں اللہ سے، لگتے بالکل نہیں لگتے. کتنا قریب ہو گیا وہ بندہ. ایک تو یہ کہ شکر کیا، اللہ تعالیٰ کہا تو نے ایک سویٹر پہ شکر کیا، تیرا رب تو ہر چیز رکھتا ہے، اس کے پاس تو بڑے خزانے ہیں، میں قدر کرتا ہوں شکر کی انشاءاللہ. اب تو نے آج سویٹر کے تو نے مجھے شکر کیا ہے تو زندگی میں کبھی تجھے کپڑے کا کبھی تجھے تنگی نہیں آنے دیں. گارنٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ گارنٹی. اس بندے عقل ہے اس کیا. اب دوسری بات سنیں، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی طاقت کے اللہ تو نے مجھے عطا فرما دیا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ کوئی چیز بھی کوشش، طاقت اور محنت سے نہیں آتی، یہ سب اللہ کے فضل سے آتی ہے. یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اس 14 میں میں نے پیسہ کمایا، میں گیا اور میں یہ دو دے، مجھے یہ سویٹر پسند ہے، یہ مجھے فلاں چیز دو مجھے پسند ہے. کہتے یہ نہیں آتی ان چیزوں سے، یہ کس سے آتی ہیں؟ میرے فضل سے آتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیسے سبق دیا، بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، بغیر اپنے تدبیر کے، بغیر سوچ کے. کوئی تدبیر نہیں ماری، کوئی سوچا نہیں تم نے کسی قسم کا. اللہ نے کوئی ہمیں کسی قسم کی مطلب کوشش کرنے کی ہمت دی، خود بخود اللہ نے ہمیں کپڑا عطا فرما دیا. کتنا شکر کا مقام ہے. اس سے پوچھو جس کے جسم پہ وہ کپڑا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حساب دینا ہوگا. اس حساب سے بچنا تو ایک ہی چیز ہے، الحمدللہ. ہر معاملے میں اس کا شکر ادا کیجیے. ہر معاملے میں پانی پیش الحمدللہ، روٹی الحمدللہ، بچے نے کپڑا پہنا دیکھ کے الحمدللہ خوش. اتنی عاجزی آپ میں آ جائے گی کہ الحمدللہ. کوئی غریب آئے گا تو آپ پیسہ جیب سے نکال کے فوراً دیں گے کہ بھائی اس کو دو. دل نرم ہو جائیں گے اللہ کی تعریف سے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو کرتا ہے اس وقت برباد اسی وقت ہوتے ہیں وہ انسان، وہ قوم برباد اس وقت ہو جاتی ہیں جب ان کے اندر اللہ کا شکر ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریف اور ذکر ختم ہو جاتا ہے. وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، چیزیں برباد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ ایسے ہوتی ہیں چیزیں موجود ہیں، مکان ہے، لیکن جس طرح انسان تو کھڑا ہے، روح نہیں ہے اس میں. اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. آپ سنیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تو نے میری ایک سنت پہ عمل کیا ہے. دیکھ اللہ آپ کیا تجھے کہتے ہیں. فرمایا جیسے انسان کپڑا پہنتا ہے اور کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ رحیم ذات ہے. اللہ کے نبی کی نسبت سے انسان ہر وقت گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے.